اب دیکھیے آگے عزیزان من، آیت ہمارے سامنے ہے 2/50 سورہ بقرہ کی آیت 85 85 اس لیے دہرایا ہے کہ یہ ایک عظیم آیت ہے ہمارے سامنے۔ بات تو بنی اسرائیل کی چلی آ رہی ہے، لیکن دین اور مذہب کا بنیادی فرق اس میں آ جاتا ہے ہمارے سامنے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ کہا معاہدہ تو تم نے وہ کیا تھا، عہد تو تم نے وہ لیا تھا، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ باہمی سوریزیاں بھی کرتے ہو اور پھر اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور جو باقی ہیں تم میں سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انہیں روکیں کہ تم یہ نہ کرو، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی مدد کرتے ہیں ایسا کرنے میں۔ مدد کرنے میں 2 لفظ قرآن نے کہا ہے، بالاثم والعدوان۔ عجیب چیز ہے مدد کرنے کا طریقہ۔ اسم کے معنی ہوتا ہے تھکا دینا یا تھک جانا، کمزور ہو جانا، سست ہو جانا، افسردہ ہو جانا۔ عدوان ہوتا ہے سرکشی اختیار کر دینا، آگے بڑھ جانا۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ 2 چیزیں قرآن نے کیوں کہی تھی؟ یہ مدد کرنے والے کس طرح سے مدد کرتے تھے؟ یہ ایک طبقہ ان کے یہاں کمزور ہو جاتا تھا، دوسرا طبقہ بالادست ہو جاتا تھا۔ غلط معاشرے میں ہوتا ہی ہے، 2 طبقے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے مدد اس انداز سے تم کرتے تھے کہ جو کمزور ہو جاتا تھا اس کو کمزور تر کرتے جاتے تھے، اور جو صاحب قوت اقتدار ہوتا تھا ان کا اقتدار اور قوت بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ وہ ڈائریکٹلی یہ کچھ کرتے تھے اور تم یہ کچھ کرتے تھے اپنے معاشرے کے اندر، اور اس طرح سے کیفیت تمہاری یہ تھی کہ اپنوں کو ہی ان کے گھروں سے نکالتے جاتے تھے۔ بات وہ آگے آتی ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ فَفَادُوهُمْ۔ پھر کیفیت تمہاری یہ تھی کہ جنہیں تم اس طرح سے لاوارث بے نوا بنا کر گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہتا تھا، تو دشمن ان کو اچک کے لے جاتے تھے، ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ جب انہیں وہ پکڑ کے لے جاتے تھے تو پھر تم بیٹھتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ صاحب قیدیوں کو قید سے چھڑانا بڑا نیک کام ہے، یہ پن کی بات، نیکی کی بات۔ پھر تم آپس میں چندہ کرتے تھے، چندہ کر کے ان کا یرغمال کے پیسے ان کو دے کے دشمنوں کو فدیہ ان کا دے کے ان کو چھڑا کے لائے، اور پھر بہت خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا گھروں سے نکالنا ابتدائی چیز تھی، وہی حرام تھا تمہارے اوپر۔ ادھر سے یہ کچھ کرتے چلے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے آپس میں خیرات کے پیسے اکٹھے کر کے، چندہ اکٹھا کر کے ان کا وہاں فدیہ دے کے ان کو چھڑا کے لا کے پھر بڑے مطمئن ہوتے تھے، بڑا ہم نے کار خیر کیا، نیکی کا کام کیا، خوش ہو کے آ رہے ہیں گھر کے اندر۔ ایک لفظ ہے اس میں، یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ جو ابتدان تم نے جو کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئے ہوئے تھے، وہ بجائے خیش تمہارے اوپر حرام تھا ایسا کرنا۔ بات میں ابھی سمجھاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی داستان بیان نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی ایک روش بیان ہو رہی ہے، دین اور مذہب کا فرق بیان ہو رہا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ مذہب کی دنیا میں خیرات سب سے بڑا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے، مسلمہ ہے مذہب کی دنیا میں۔ کبھی آپ نے سوچا بھی کہ خیرات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ خیرات کے معنی یہ ہیں کہ نظام معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ لوگ مفلس ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کی ضروریات سے زائد ہے، افراد ہیں ان کے پاس۔ یہ طبقہ ہے، یہ خیرات دیتا ہے نا انہیں کہ جو مفلس اور محتاج ہیں۔ یہی صورت ہے نا خیرات کی۔ معاشرے کے اندر اگر یہ محتاج طبقہ نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔
معاشرے میں اگر کسی کے پاس فاضلہ نہ ہو تو وہ دینے والا ہی نہیں ہوتا. انسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان میں سے نہ تو کوئی محتاج پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی فاضلہ دولت ساتھ لے کے آتا ہے. خدا کی طرف سے دونوں بچے یکساں آتے ہیں. یہ جو آپ کے یہاں معاشرے میں تقسیم ہوئی تو کچھ محتاج ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے، یہ آپ کے معاشرے کی تقسیم ہے. آپ کے معاشرتی نظام نے پہلے یہ صورت پیدا کی تو کچھ لوگ محتاج کر دیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ امیر ہو گئے، یہ کہیں آسٹریلیا سے روپیہ نہیں لاتے جا کر. یہ آپ ہی کے معاشرے کی جو دولت ہے اس کی تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ سے زیادہ آتا چلا جائے. یہ کہاں سے آتا جاتا ہے؟ انہیں کے یہاں سے جن کو آپ غریب کر کے چلے جاتے ہیں. اور کہاں سے آتا ہے؟ یہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے اپنے کار نوٹ بناتا ہے اندر. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دولت کی غلط تقسیم ہے. یہ ساری دولت اسی معاشرے کے اندر سے پھیلی ہوئی. اس میں سے کچھ لوگوں نے ایسی کاریگری کی، نظام معاشرہ ایسا آپ نے بنایا، اور پھر اس نظام معاشرہ کو ایک تو چیز یہ تھی کہ کسی ڈاکو نے کسی کے یہاں سے روپیہ چھین لیا اور وہ لے گیا. آپ کے معاشرے نے اسے جرم قرار دیا. اس کا وہ روپیہ چھین کے لے گیا ہے. لیکن بیسوں ایسی چیزیں آپ کے یہاں ہیں جو دوسروں کا روپیہ چھین کے لے جاتے ہیں اور وہ جرم نہیں قرار پاتا. کیا معنی جرم نہیں قرار پاتا؟ آپ کے ہاں بیٹھ کے لوگوں نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ جرم نہیں ہے. یعنی وہی چیز جو دوسروں کے ہاں کا روپیہ خود کھینچ کے لے جانا تھا، اس کی ایک نوعیت تو جرم تھی جسے آپ نے ڈاکہ کہا. 20 نوعیتیں اس کی اس قسم کی ہیں کہ جسے آپ نے جرم نہیں قرار. کس نے نہیں جرم قرار دیا؟ آپ نے بیٹھ کے قانون بنا دیا. خود ہی تو قانون آپ بنا رہے ہیں. اور یہ قانون کبھی ان سے نہیں بنتا جن کا روپیہ چھین کے جا رہا ہوتا ہے. قانون بنانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں جا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ڈاکوؤں کے گروہ سے نکالنے کے لیے لفظی طور پر، قانونی طور پر تو کہہ دیا کہ یہ جرم نہیں ہے. اب معاشرہ جو ہے اس کے اندر غلط تقسیم ہو گئی. ان کے یہاں کا روپیہ سمٹ کے ان کے یہاں چلا آ رہا ہے. یہ محتاج ہو گئے. ایک فیکٹری کے اندر 1000 مزدور آپ نے لگا لیے. ایک مزدور شام کو اتنی چیز بنا دیتا ہے کہ جس کی قیمت 10 روپے مل جاتی ہے. آپ اجر قانون، عدل، انصاف 3 روپے سے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ویجز مقرر کی ہوئی ہے، آسمان سے مقرر ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ باہمی رضامندی ہے. یہ 3 روپے روز کے اوپر مزدور آتا ہے، ہم زبردستی کو نہیں لاتے. پہلے قرآن کہتا ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، پہلے ان کو اس حالت میں پہنچا دیتے ہو کہ ان کے اور ان کے بچوں کے پاس دوپہر کی روٹی نہیں ہوتی. تم 3 کہتے ہو، وہ بیچارہ تو 2 پہ بھی آنے کو تیار ہو. پنجابی کا محاورہ ساڈے آنا ہوں بس پاک دن بگاڑیا رات دیا بھوکیاں نے. بڑی عجیب چیز ہے عزیزاں نے. رات دے بھوکے بگاڑ دے ہیں. پہلے تم یہ کیفیت معاشرے میں پیدا کر دیتے ہو کہ یہ رات کے بھوکے صبح مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آتا ہے مزدوری پہ لے جانے والا. پھر تم اسے 3 روپے آفر کرتے ہو، لپک کے جائے گا. کہتے یہ ہو کہ یہ باہمی رضامندی سے ایسا ہوا ہے. اسے 3 دیتے ہو، اس کی کمائی میں سے 7 روپے لے جاتے. پھر اس کے بعد آپ کے یہاں خیرات ہوتی. سردی آ گئی ہے جی، غریب ہیں، ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا بونس کا پیسہ ان کو دے دیجیے جی، گرم کپڑے بنا دیجیے. بیگمات تشریف لاتی ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے، وہ بچوں کو کپڑے باندھ رہی ہوتی ہے. یہ اٹھتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے ساتھ ان کے لیے سستا غلہ جو ہے اس کی دکان کھولی جا رہی ہے. مل کے اندر روٹی سستے داموں دی جا رہی ہے. دیگیں پک رہی ہیں، نیاز بٹ رہی ہے. ان کے لیے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں. صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے گھروں سے نکال دیتے ہو، قرآن کیا ہے.
پھر جب دشمن پکڑ لیتا ہے تو چندے کر کے ان کو چھڑا کے لاتے ہو، کہتے ہو بڑا نیکی کا کام۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو جس حالت میں تم نے ان کو پہنچایا ہے وہی حرام تھی تمہارے اوپر ایسا کرنا۔ اس حالت میں پہلے ان کو پہنچاتے ہو، پھر اس میں تم ان کے لیے نیکی کا کام کرتے ہو، خیرات کے کام کرتے ہو، پن کے کام کرتے ہو۔ اور یہ چیز چھوٹے سے معاشرے کی بات نہیں ہے۔ آج دنیا اونچے سے اونچے معاشرے میں جہاں پہنچی ہے اسے ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کنسپشن تصور ابھی تک آیا ہی نہیں ذہن میں انسان کے۔ ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہاں وہ اسٹیٹ جو ہے غریبوں کی، محتاجوں کی، مفلسوں کی، بوڑھوں کی مدد کرتی ہے۔ ارے بات تو وہی ہے، وہی خیرات کا تصور۔ چیریٹی کے لیے ویلفیئر لفظ آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر لیا، سمجھ لیا کہ بات بدل گئی۔ وہاں بھی وہی دو طبقے ہیں۔ یہ جو طبقہ جسے آپ کہتے ہیں محتاج ہو گیا ہے، میں پھر پوچھتا ہوں یہ قرآن کی الفاظ میں، کیا یہ پیدائش کے وقت یہ دو بچے جو تھے یہ تقسیم اپنے ماتھے پہ لکھا کے لائے ہوئے تھے کہ یہ محتاج ہے اور یہ امیر ہے؟ کس نے بنایا ہے یہ ان کو؟ کس نے تقسیم کی ہے ان کی؟ تمہارے معاشرے کے نظام میں یہ تقسیم کی ہے؟ کہتا ہے پہلے یہ معاشرے میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ دولت سمٹ کے چند افراد کے ہاں آتی چلی جائے اور یہ پورا طبقہ جو ہے مفلس اور محتاج ہوتا چلا جائے۔ پھر ان مفلس انہیں جنہیں خود مفلس اور محتاج بنایا کیسے؟ ان کا روپیہ اپنی جیب میں لے آئے، یہاں سے پھر آگے بڑھے۔ مذہب نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ جتنا چھین کے لے آئے ہو نا اس میں سے 2.5% دے دیا کرو۔ پہلے ان سے یہ لے آیا کرو، پھر اس کے بعد اس میں سے 2.5% ان کو دے دیا کرو۔ فری و اقتدا بندی طے ہو، کیا ہوگا جی؟ یہ باقی سارا مال جو ہے سیدھے مادر کی طرح حلال طیب ہو جائے گا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو یہ روپیہ ان کی جیب سے نکالنا ہی حرام تھا تمہارے لیے۔ تو عزیزان من سوچیے کہ قرآن کتنی عظیم بات یہ کہہ گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ کوئی تاریخ کی داستانیں بیان نہیں ہو رہی، یہ عہد گزشتہ کے اقوام کے معائب اور زمان نہیں گنائے جا رہے، یہ غلط نظام زندگی جو ہے اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ پہلے کسی کو اس حالت میں پہنچا دینا کہ وہ مدد کا محتاج ہو جائے اور پھر اس کی مدد کر کے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کر لینا، پہلی بات تو یہ۔ پوچھئے نہیں خیرات دینے والے کا نفس جو ہے کتنا موٹا ہوتا ہے، وہ جو دیگ پکا کے بانٹ رہا ہوتا ہے، کبھی اس بانٹنے والے کے انداز کو دیکھا کیجیے، اس لینے والے کو دیکھا کیجیے وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس دینے والے کو دیکھا کیجیے جو وہاں چل پھر کے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے چہرے کے اوپر کچھ مسکراہٹ ہوتی ہے، جیسے بڑی خوشی خوشی یہ کر رہا ہوتا ہے، پوچھئے نہیں اندر سے اس کے چلنے کا انداز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو کتنا خدا سمجھ رہا ہے یہ شخص۔ کر کیا رہا ہے؟ کر یہ رہا ہے یہ ڈاکو کہ جن کی جیب سے 7 روپے نکالے تھے اس میں سے 7 پیسے ان کو دے رہا ہے۔ لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ 7 پتہ نہیں، ان داتا اللہ اکبر، پروردگار ہے یہ دے رہا ہے۔ مانگنے والا جب آپ سے مانگتا ہے تو پوچھئے نہیں کہ وہ کیا اپنے آپ کو کیا کہہ کے مانگتا، پھر سوچ لیجیے گا کہ خدا کے یہاں سے یہ دونوں بچے یکساں چیز لے کے آئے تھے۔ یہ جو اس پوزیشن میں پہنچا ہوا اس وقت تمہارے لیے روٹی کا محتاج ہے، تمہارے اپنے نظام کا بنایا ہوا، یہ جو تمہارے پاس اتنا کچھ جمع ہو گیا ہوا ہے تمہارے اس نظام کی وجہ سے ہو گیا ہوا ہے۔ خدا نے تمہارے ساتھ ایک بچے کے ساتھ ٹوٹلی یا باندھ کے زیور کی یا بیچ نہیں بھیج دی۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، انہیں اس حالت میں پہنچانا جو تھا وہ ہے سب سے بڑا جرم۔ اس جرم کو تمہاری نگاہ نہیں، چند پیسے خراب کے چند پیسے زکات کے نکالنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ صاحب ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا،
یعنی وہ جرم جو تھا محرم علیکم اخراجہم، اس کا کفارہ ادا کیا تم نے، کفارہ اس طرح سے ادا ہو جاتا ہے۔ مذہب کی دنیا یہ کرتی، مذہب کی دنیا کو نظام سے واسطہ نہیں ہوتا، مذہب کی دنیا انفرادی نیکیوں کو دیتی۔ معاشرے کا نظام کس قسم کا ہے؟ یہ دنیا داری کا قصہ ہے، یہ حکومت کا کام ہے، مملکت کا کام ہے۔ مذہب کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خیرات پیش کرنا، نیکیوں کی تلقین کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، قبیلے لگا دیا کرو، دیگیں پکا دیا کرو۔ مذہب ہمیشہ یہ کہتا چلا جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں مذہب کی تلقین ہمیشہ خیرات کی ہوتی ہے۔ مذہب اپنا واسطہ ہی رکھتا ہے اس نظام سے جس کے اندر انسانیت محتاج ہوتی چلی جاتی ہے۔ دین خیرات کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آتا۔ دین وہ نظام متشکل کرتا ہے جس میں کوئی فرد دوسرے کی خیرات کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ وہ انہیں پہلے گھروں سے نکالتا ہی نہیں ہے جن کو چھڑانے کے لیے پھر تم خیرات کے پیسے جمع کرتے ہو۔ مگر ان نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ ایک بینک کی کتاب میں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہوتی ہے نا اس میں جمع کرتا چلا جاتا ہے، اس خیرات کا اتنا ثواب، اس خیرات کا اتنا ثواب۔ غلط نظام کی وجہ سے جو کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ گناہ قرار نہیں دیتا، اس لیے ڈیبٹ کی طرف تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ ڈیبٹ کی طرف ان کی کچھ اور قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بنیادی جرم، تو اس کی وجہ سے انہیں اس حالت میں پہنچا دیا، یہ جرم کہیں نہیں ہوتا ان کے ڈیبٹ کی طرف، چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، اور وہ بھی انفرادی ہوتی ہیں ان کے یہاں کی، شراب پی لیا، کہیں جوا کھیل لیا، اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ معاد میں بنا دی انہوں نے، اور اس کے لیے ایک پیسے میں اتنی نیکیاں ان کو دے دی کہ ان کا پلڑا شام کو جھکتا چلا جائے بیلنس۔ تو کہتا ٹھیک ہے، شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اس طرح کے یہ ہوں ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ پہلے چیز تو یہ لیجیے کہ یہ اس قسم کے جن کی مدد کرنا خود یہ کہتا ہے، جب یہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ ان کی مدد کیسے کہتا ہے؟ ان کی موجودگی کو تسلیم کرتا ہے قرآن۔ پہلے یہ سوچ لیجیے کہ یہ کیسے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب قرآن میں بھی تو ان چیزوں کی تلقین ہے، یہ ابھی ابھی اس آیت کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ یتیم کو، مساکین کو یہ دیا کیجیے۔ سن لیجیے، پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی دین اپنا آغاز کرتا ہے کسی معاشرے سے، اس معاشرے میں حالت یہ موجود ہوتی ہے، وہ ایک دن کے اندر اپنا نظام متشکل نہیں کر سکتا، اسے ایک وقت لگتا ہے اپنے آخری نظام تک، آئیڈیل تک جانے کے لیے۔ یہ درمیانی دور جو ہوتا ہے ٹرانزیٹری پیریڈ، یہ عبوری دور جو ہوتا ہے اس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کہ جن کے پاس زیادہ ہے ان سے کم ہوتا چلا جائے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس آتا چلا جائے۔ اس عبوری دور میں وہ یہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ نظام کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت وہ نظام کو بدل دیتا ہے اس وقت یہ دو کلاسز باقی نہیں رہتی، طبقات کی تقسیم ہی نہیں ہوتی اس معاشرے کے اندر، اور یا اپنے معاشرے سے باہر جو باقی دنیا ہوتی ہے اس میں تو ابھی یہی چیز ہوتی ہے، وہ اپنی اس امداد کو اپنے معاشرے کے افراد تک ہی محدود نہیں رکھتا۔ کوشش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے سے باہر بھی یہ نظام جو ہے اس کو متشکل کرے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا، یا کم از کم سہل نہیں ہوتا۔ یہ اپنے معاشرے سے باہر جو لوگ اس قسم کے ہیں یہ ان کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن دین کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں طبقات کی یہ تقسیم باقی ہی نہیں رہتی۔ اس میں سوال ہی یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی محتاج ہے اور کوئی توانگر ہے، توانگر جو ہے وہ محتاج کی مدد کرتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر نظام ایسا ہوتا ہے، دولت کی تقسیم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ کوئی مفلس اور محتاج ہوتا ہے، نہ کوئی اتنا توانگر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضروریات سے اتنا زیادہ بچا ہوا ہو۔ یا سلونہ کا ماذا ينفقون کو للاف ہوا، پوچھتے ہیں کہ اس آئیڈیل نظام کے اندر جن کے پاس زائد ہے انہیں کتنا دوسروں کو دے دینا ہوگا؟ کہا کہ جتنا ان کی ضرورت سے فارغ ہے سب دوسروں کے لیے دے دینا ہوگا۔ طبقات آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے مٹ کے لیول ہو جاتا ہے پانی،
مذہب کی دنیا میں یہ دو چیزیں ہیں. مذہب کی دنیا میں جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کچھ جو تم کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، لیکن اب سوچیے نا کہ ان سارے ضابطۂ اخلاق کے اوپر کون عمل کر سکتا ہے؟ جتنا کسی سے کچھ ہو سکے کر لینا چاہیے. یہ بھی مسلمہ ہے آپ کے یہاں، جتنا کسی سے ہو سکے کر لینا چاہیے. بالآخر اس کا بھی تو حکم ہے نا قرآن کے اندر، خیرات دیا کرو، محتاجوں کی مدد کیا کرو. یہ اتنا تو ہے. وہ جو چیز ہے کہ جتنا زائد تمہارے پاس ہے وہ سارا دے دیا کرو تاکہ تقسیم یہ ختم ہو جائے. تو بھائی دیکھو نا جنہ کوئی کر سکے گل تو ہے بس یہ دیکھنا چاہیے ہے گا کہ یہ جنہ کو کر سکتا ہے گا. بظاہر یہ نظر آتی ہے بات تو بات ٹھیک ہے، دونوں قسم کی یہ چیزیں موجود ہیں. کتنا کر لینا چاہیے، نظام کو بدلنے کی بات نہیں ہے. غلط نظام کے اندر یہ جتنا کر سکتا ہے کر لینا چاہیے. سنیے عزیزان من قرآن کیا کہتا ہے. مذہب میں تو یہ ہے نا کہ یہ جتنا کچھ کر رہا ہے اس کا تو اس کو بہرحال ثواب مل جاتا ہے. یہ تو کچھ کیا نا اس نے، نیکی کے پلڑے میں کچھ آ گئی نا بات اس سے. یہ بابر کراجت والی بات ہوتی چلی جا رہی ہے نا. یہ کانسیپٹ مذہب کا ہے. سنیے قرآن باقی آیت کیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ عظیم چیز ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم نے یہ حصے بکھرے کر دیے ہیں ضابطے خداوندی کے کہ ان میں سے کچھ حصے کے اوپر تو ایمان لو اور کچھ حصہ جو ہے اس کو انکار کر دو. مذہب کی دنیا تو یہی کہتی ہے نا کہ جتنا کر سکو. دین یہ نہیں کہتا عزیزان من نظام یا باطل ہے یا نظام حق کا ہے. ان دونوں کے اندر نہ مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ جس میں پیبند لگ سکتا ہے. اور خود اس کے میں کافتن نظام جو تم نے عائد کرنا پورے کا پورا وہ نظام عائد ہوگا. کہا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، کتاب کے معنی ضابطۂ زندگی، اور ایک حصے سے تم انکار کرتے ہو. مذہب کہتا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے جتنے حصے کے اوپر تم عمل کر رہے ہو، ایمان رکھ رہے ہو، اتنے کا تو تمہیں مل جائے گا نا ثواب جو ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب جو ہے زیادہ تم کما لو. ٹھیک ہے، سنیے اس کا نتیجہ. پھر سن لیجیے کہ قرآن نے اس کو تسلیم کیا کہ ایک حصے کے اوپر ایمان رکھ کے اس کے مطابق تو عمل کیا جاتا ہے. اس کا تو کچھ ملنا چاہیے. سنیے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کنسٹرکشن جو ہے، اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا ایسی روش کا. کیا نتیجہ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک پلڑے میں اس کے یہ نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے کے اندر وہ خرابیاں کچھ ہوں گی. اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خواری، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف پہنچے ہوئے چلے جاؤ گے. کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا اس حصے کا جس کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے. مل ہی نہیں سکتا. انسان کی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ انڈیویژبل ہول ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس بازو کو اس حصے سے کاٹ دیں تو یہ بازو بھی زندہ رہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اندر کے ٹکڑے کو جگر کو نکال کے آپ الگ رکھیں تو جسم بھی زندہ رہے اور جگر بھی زندہ رہے، یا ان میں سے ایک مرے دوسرے کا نقصان کچھ نہ ہو. وہ تو میں مثال دیا کرتا ہوں عزیزان من. نظام تو ایک ڈاکٹر کے نسخے کے مشابہ ہوتا ہے. اس میں 5-7 دوائیاں لکھی ہوئی ہوتی. کبھی ایسا کر کے تم آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو 2 دوائیوں کا نسخہ اس میں سے 3-4 دوائیاں سستی جو ہوں وہ لے لو، اور اس کے بعد باقی جو اس میں 6 نشان لگائے ہیں اس میں ڈال لو پانی. 6 ڈوز تو ہو گئے. اب اس کے بعد پینے کے بعد کہو کہ صاحب کم از کم 33% تو فائدہ ہوگا ہی نا. میں نے 9 میں سے 3 دوائیاں تو لے لی تھی. یہ 33% فائدہ ہوگا جو شام کو یہ بخار نمونیا میں بدل گیا ہوگا. یہ جو 3 دوائیاں آپ نے پی ہیں یہ اور نقصان کر دیں. اس نے تو اس کے اندر یہ چیز رکھی تھی کہ اس میں یہ کرنا ہے، اس کا اینٹی ڈیٹ یہ ہونا ہے، یہ یوں کرے گی، یہ یوں کرے گی.
آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کاغذ قلم لیا اور یوں ہی الگ تک 5 7 9 10 لکھ دی تاکہ سمجھا جاؤں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. یہ بات نہیں ہے. دوائیاں ہی نہیں برادران عزیز، اس میں تو اس کے اندر جو وزن لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ ڈراپس کی کمی بیشی کر دیں پھر بھی وہ نقصان دے جائے گی. خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون علی اشد العذاب. جو اس وقت کا امیڈیٹ مرض ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کر دے اور معلوم نہیں کہ فیوچر میں تمہارے جسم کے اوپر کیا اثر پیدا کر دے. جو آرسنک پہ اس میں 10 قطرے لکھے ہوئے ہیں ڈال دیجئے نا اس میں 50 کیونکہ سستا لبا سی، اور جو اس کے بعد اس میں باقی لکھے ہوئے ہیں ان کو کر دیجئے امٹ اور پی لیجئے جا کے اسے، پھر وہ جاندے ہیں میرے بعد. نظام کلی ہوتا ہے عزیزان من، یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مذہب جزوی ہوتا ہے، اس کے کسی حصے کے اوپر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. صبح کے وقت اٹھے آپ نے نہایت اطمینان سے آپ نے منہ ہاتھ دھویا، غسل کیا، مندر والے نے مندر میں، مسجد والے نے مسجد میں، گرجا والے نے گرجا میں، کسی نے گھنٹی بجائی، کسی نے ہند گائی، کسی نے کرت پڑھی، یوں میں اس کے بعد دعا مانگی، یہ سارا کچھ یہ سب کچھ کر کے مسلح کیا، ٹھپ باہر نکلے. دین مذہب کے اس حصے کے اوپر ہوا عمل. اب باقی حصہ جو ہے تو جھوٹ بولنا، فریب دینا نہیں ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے زیادہ. تو بھائی یہ بھی متعلق بھی تو لایا ہے کہ کسی نے دھوکھا نہ دیا. سارے قرآن تو کین عمل کیتا نہیں ہے، جنہیں جگہ کو ہوئے کر لینا چاہیے ہے گا. ایک جنہیں جگہ سویرے کر لیا نا اس میں. یہ بات تو ایک دفعہ آئی ہے سامنے لیکن ہے اتنی دلچسپ کہ ہر بات دہرانی چاہتی ہے، دہرانے کو جی چاہتا ہے. اور اس لیے بھی کہ سامعین میں وہ شاید ہیں جن کو دیکھ کے وہ یاد آ جاتا انہوں نے سنائی ہوئی ہے بات. تو دکاندار کسی نال سودا کر آیا، آن کے اپنے منڈے نال گل کی تھی. انہیں کیا پایا جی پوچھتی ہے، پایا جی نہیں کہنا چاہیے، لالا کی گل نہیں ہے گی، شیر کی گل ہے. ایک ہی کار آئے گی وہ تو بڑا نقصان ہو جانا ہے. وہ ابھی بچہ تھا، کہنے لگا گھبرانا کیوں ہے؟ کہنے کی گھبرانا کیوں نہ، میرا درد ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا. کہنے لگا گھبرانا کیوں ہے گا؟ میں کہنے لگا میرے بعد کی ہوئے گا؟ کہنے لگا اسی رفڑ پا دیں گے، گل کہڑی ہے گی. تو کہنے لگا کہ پھر چھیتی کرو. کہنے لگا چھیتی والی گل نہیں ہے گی، کل کر لیں گے. تو کہنے لگا ہوں کیوں نہیں جانے؟ کہنے لگے ہوں میری اصل کا ویلا تنگ ہوتا جاتا ہے. بڑی عجیب چیز ہے عزیز عالم، ہوں اثر کا ویلا تنگ ہوتا جاتا ہے. عزیزان من، یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں. مذہب کا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے. وہ کام تمہارے یہاں کا سودا ہے، وہ دنیا کا کام ہے، اس میں وہ چیز اسی طرح کرنی ہے. یہ مذہب کا معاملہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ معاملہ ہے. اثر بھی نماز اپنے ویلے سر پڑھنی ہے. یہ بھی نہیں پڑھیاں گئی تو وہ بعد سے جسے جو ہے نا کچھ کٹھا کر لیا ہے گا، وہ بعد حج کر حج کرنے کے بعد وہ آپ کے یہاں موجود کہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. چل بھائی پچھلا جو کچھ سارا سی ہو تو زمزم کے پانی روڑ آیا نا پاک صاف. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. عزیزان من پہلا ٹکڑا اس کا لیجیے، خزي في الحیات الدنیا. جس قوم کے اندر مذہب جتنا زیادہ شدید رہا ہے اتنی ہی وہ قوم دنیا میں ذلیل رہی ہے. دنیا کی تاریخ میں نگاہ بڑھا کے دیکھ لیجیے. مذہب کو چھوڑتی گئی ہے وہ قوم. چھوڑنے کے بعد دو صورتیں ہو سکتی تھی کہ یا تو وہ دین کی طرف آتی، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم مذہب کو چھوڑ دیتی، خالص دنیا دار بن جاتی. جو قوم مذہب کو چھوڑ کے دنیا دار بھی بن گئی ہے کم از کم دنیا کے اندر ذلیل نہیں رہی ہے. جس نے دین اختیار کیا اس کا تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا ہو گیا. پھر مذہب کو چھوڑ کے دین اختیار کرنے والے 1400 سال پہلے کی تاریخ لیجئے. مشکل ہی ہے ہمارے لیے کہ اس سے بڑے کچھ ہم مثال بھی نہیں دے سکتے اب. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ خزي في الحیات الدنیا، صرف مجرد مذہب کو چھوڑ کے عقل و فکر کی بنیادوں کے اوپر یہ اپنا معاملہ جو کام جس قوم سے سنوارنے شروع کر دیے، خزي في الحیات الدنیا والی بات اس کے یہاں بھی نہ رہی. اور آج بھی آپ دیکھیے گا
جو قوم جتنے درجے تک مذہب پرست ہے اتنے ہی درجے تک وہ ذلیل ہو رہی ہے دنیا کے اندر. آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں آپ ایک ایک چیز کے لیے؟ اس کی خالص ذمہ داری آپ کی مذہب پرستی ہے. جو ہی آپ نے یہ آواز اٹھائی کسی طرح سے کہ صاحب یہاں دولت کی تقسیم غلط نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، ملحد ہیں، داریے ہیں، مذہب کا طبقہ اس پہ کھڑا ہو گیا صاحب، آنے نہیں دیتا آپ کی طرف. رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، خدائی دعویٰ کرتے ہیں، مذہب کی دنیا کہہ رہی ہے آپ کی. برسبیل تنزل اتنا کہا گیا کہ اچھا بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ غلہ زیادہ پیدا کرو، تم کم از کم اتنا ہی تعاون کرو ہمارے ساتھ کہ اولاد کم پیدا ہو، ہمارے ہاں بچے کم پیدا ہوں. چلیے یہ بھی ایک تقسیم جو ہے اس میں کسی بڑی حد تک اس کے اندر بھی ایک اصلاح ہو سکتی ہے. غلہ زیادہ اگاؤ، اس کے متعلق تو ایک آواز نہیں مذہب کی طرف سے نکلتی کہ شاباش بڑا کچھ کام کیا. اولاد کم پیدا کرو، اس کے لیے اتنی مہم اس کے خلاف چلی جا رہی ہے جیسے کہ کفر، الحاد، بے دینی کی رو بہ رہی ہے. یہاں سڑک کے اوپر اگر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے خاندانی منصوبہ بندی کا تو اسے وہ کھیل پھینکتے ہیں، پھر اس جہاد عظیم کے اوپر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. یعنی کیا کام کیا اور سورمان اڑانے ترے گئے. میں پوچھتا یہ ہوں جتنی کوشش آپ کر لیں گے جو اللہ پیدا کرنے کی، اگر اس کے مقابلے میں آپ یہ چیز جو ہے یہ کرتے رہیں گے کہ فیڈ کرنے والے ماؤس جو ہیں، کھانے والے جو ہیں، اس کی جیومیٹریکلی پروپورشن سے اگر وہ بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کو پھر بھیک مانگنی پڑے گی نا. خزی فی الحیات دنیا، جہاں مذہب نہیں ہے وہاں وہ یہ بات تو نہیں کریں گے نا، وہاں تو وہ دیکھ لیں گے اتنی پیدائش، اتنی آبادی پہ کنٹرول کرو، پیدائش میں اضافہ کرو، خزین فی الحیات دنیا سے بچ جائے گی. دیکھا مذہب ایک حصے پہ عمل کرنا، دوسرے حصے کو چھوڑ دینا کیا نتیجہ پیدا کرتا؟ یا سرابہ نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. عزیزان من، کفر بھی اپنے نتیجے رکھتا ہے، شعلہ مستعجل ہوتا ہے لیکن نتیجہ رکھتا ہے. اور دین کے نتائج کا تو پوچھتے کیا ہے؟ فشجرتن طیبتن اصلھا ثابت فرعھا فی السماء. وہ شجر طیب کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں جھولے جھول رہی ہوتی ہیں. کفر کے متعلق بھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے نتائج اس دنیا کے اندر دے دیتا ہے، مستعجل ہوتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. وہ اگر طبعی قوانین کے تابع جدوجہد کچھ کرتا ہے جو ہمارے دوسرے قوانین کو نہیں بھی مانتا، ہم اس کے راستے کے اندر پھاٹک نہیں لگا دیتے کہ ہم تمہاری کھیتی نہیں اگنے دیں گے. ہمارا کہنا تھا رب کا معذورا، ہم ان کے راستے میں پھاٹک نہیں لگا دیتے. تو فزیکل لاز کے تابع فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اس کے نتائج لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کبھی کرتے کہ ان کو اس حصے سے روک دیں. یہ ہے نا کفر کے نتائج، یہ بھی ہے. مذہب دنیا کے اندر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا. الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم قرآن نے قرار دے دی. خزی فی الحیات الدنیا، جو قوم اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل اور خوار ہوگی وہ کہتا ہے کہ اخروی زندگی کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگی. یہ تو ہماری تقسیم ہے یہاں اور وہاں کی. زندگی کی تو یہ تقسیم ہے ہی نہیں، زندگی تو مسلسل چلتی ہے. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج جگر سوز و دل افسوس نہیں ہے. وہ کام نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اور یہ تو امروز و فردا کی بات لمبی ہے. قرآن ہی کی اسی ان حقائق کے سب سے بلند ترین مفسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من استوى یوماؤ فہو مغموم. کتنی عظیم چیز ہے. تم تو لمبے مستقبل، حال و مستقبل کہتے ہو، حضور فرماتے ہیں
جس کے 2 دن یکساں گزر گئے، جس کا آج کل کے مقابلے میں آگے نہیں ہے، سمجھو تباہ ہو گیا۔ اس لیے جو حیات دنیا کے اندر خزین ہے، قیامت کے اندر عذاب کے اندر وہ ہوگا۔ یہ ہے عزیزان من نتیجہ کس چیز کا؟ اس چیز کا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض۔ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے پوری کتاب سے انکار کیا ہوا ہے، وہ تو خالصتاً وہ ہو جائیں گا نا ملحد اور بے دین، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان رکھا ہوا ہے لیکن ٹکڑے کر دیے ہیں اسے۔ جب دین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو مذہب بن جاتا ہے وہ۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایک حصہ اپنا پرپورشنیٹلی فائدہ آپ کو دے دے اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا نقصان ہو، وہ پورے کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ صاحب دودھ میں تو ایک چھینٹ دہی کی پڑی ہوئی ہو، سارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ پرپورشنیٹلی گن رہے ہیں اس میں سے، نکال لیجئے تو اس میں 99% دودھ واپس، کیونکہ 1% آپ نے دہی ڈالی تھی نا اس کے اندر، نہیں ہو سکتا۔ دین کافت، نظام پورا کا پورا آپ کو اس میں آپ کو مستقل کرنا ہوگا۔ دھوکے میں نہ اپنے آپ کو رکھیے، نتیجہ یہ ہوگا اس کا۔ اور فرمایا آپ نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ کہتا ہے یہ کچھ ہوتا کیوں ہے اس قسم کی چیزیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ حقیقت میں یہ لوگ جو بظاہر نظر آتے ہیں کہ دین کے ایک حصے کے اوپر تو عمل کر رہے ہیں، نظر ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، اور ایمان میں تو ایمان بالآخرت جسے کہتے ہیں ہم وہ بھی ہے، کہتے ہیں یہ بات نہیں، ان کے سامنے صرف دنیا کے مفاد ہوتے ہیں، اور یہ فریب نفس ہوتا ہے جو دین کا حصہ ساتھ لگا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، مذہب کا حصہ انہوں نے مستقبل کو بیچ دیا ہوتا ہے، سوال ہی نہیں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ مذہب کی دنیا میں گڑے ہوئے لوگوں کی جو دنیاوی زندگی بذلیل ہوتی ہے، کہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیں اس تباہی سے نکل ہی نہیں سکتے، اور مدد کے لیے یقیناً دوسروں کو پکاریں گے، ٹھیک ہے مدد ان کی ہوگی، اگر یہ اس فریب میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست اور مددگار بن گئے ہیں، بالکل غلط ہے، فریب ہے، کوئی ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ذلیل کا دوست کون ہو سکتا ہے دنیا میں عزیزان میں؟ وہ دوستی نہیں ہوتی۔ جس بیکاری کو آپ خیرات دیتے ہیں کیا آپ اس کے دوست بنے ہوئے ہوتے؟ اس کا دوست نہیں ہوتے۔ بارہ کہا یہ تمہاری کیفیت تھی۔ دیکھ لیا عزیزان من کہ اقوام سابقہ کی داستانیں بیان ہوتی ہیں، کتنے ابدی حقائق قرآن بیان کرتا ہے اس کے اندر۔